آپ ہی وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، آپ ہی وہ ہیں جن کے سامنے تمام امتوں کا حشر و نشر ہوگا، آپ ہی وہ ہیں کہ جو حاشر ہیں، ماہی ہیں، یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ناموں سے قرآن عظیم میں یاد فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے واقعے کے 50 دن کے بعد مکۃ المکرمہ میں، شہر مکہ میں، قبیلے بنو ہاشم میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے اگر آپ قرآن عظیم کو پڑھیں اور دیگر انبیاء سابقین کی کتابوں کا، توریت، زبور، ان کا بھی مطالعہ آپ کے علم میں ہے، یا قرآن کو پڑھ لیں، حدیث کو پڑھ لیں، تو حضور کی آمد کا جو قصہ ہے یہ تسلسل سے ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے روز میثاق میں حضور کی آمد کا قصہ نبیوں کو سنایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ کہ روز میثاق اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، پیغمبران اسلام سے عہد لیا کہ جب وہ تم میں رسول آئے گا اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو ضرور تم ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لے آنا، یعنی جب اگر وہ رسول آئیں اور تم موجود ہو تو پھر ضرور ان کی مدد کرنا، استعانت کرنا اور ان پر ایمان لے آنا۔ یہ روز اول سے رسول اللہ کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، حضور کی میلاد کا چرچا ہو رہا ہے۔ عرش پر بھی ذکر مصطفیٰ اور فرش پہ بھی ذکر مصطفیٰ، اللہ اللہ، حضور کی محفل، نور کے لوگوں، نور کی محفل، آمد مصطفیٰ پہ اجڑی ادیب، اہل کبر و غرور کی محفل۔ تو آسمانوں پہ بھی مصطفیٰ کی میلاد کے چرچے ہیں، جنت میں مصطفیٰ کی میلاد کے چرچے ہیں، ساتوں آسمانوں پر مصطفیٰ کی آمد کی بہاریں موجود ہیں، اور جب مصطفیٰ زمین پر تشریف لائے تو پوری زمین مصطفیٰ کے ذکر سے منور ہو گئی، معطر ہو گئی، معمر ہو گئی، زمین کے ہر خطے پہ مصطفیٰ کی آمد کے چرچے شروع ہو گئے۔ مکۃ المکرمہ میں ایک الہامی عالم تھا جو بڑا نجومی، بڑا ماہر تھا، جس کو توریت اور انجیل کا بھی علم تھا، وہ ان کتابوں کا بھی بڑا ماہر تھا۔ وہ ایک روز قبیلے بنو ہاشم کے محلے میں آیا اور گھر گھر جا کر وہ سوال کرنے لگا، بتاؤ آج کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ آج کسی کے ہاں کہیں سپوت پیدا ہوا ہے؟ آج کسی کے ہاں کوئی نوزائیدہ بچہ آیا ہے؟ گھر گھر جا کے اس نے معلوم کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، آخر میں اس کو بتایا گیا کہ عبد المطلب سردار مکہ کی بہو حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ مرحوم کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے حضرت آمنہ کی گود میں ایک پھول ڈال دیا ہے۔ تو وہ نجومی عالم، بڑا ماہر، توریت و انجیل کا عالم، کہا چلو مجھے ان کے گھر لے کے چلو۔ وہ پکڑ کے ان کے گھر لے جایا گیا، کہا اپنے بچے کو دکھاؤ، پھر بچے کو باہر لایا گیا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، آپ کی پشت مبارک کو کھلوایا اور دیکھا تو اس پشت پر مہر نبوت ثبت تھی، اللہ کی طرف سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس پشت پر مہر نبوت تھی۔ اس مہر نبوت کو جب اس عالم نے، الہامی عالم نے دیکھا تو کہا، اے بنی اسرائیل، نبوت تم میں چلی گئی ہے، تم سے چلی گئی، اور نبوت بنی اسماعیل میں پہنچ گئی ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت یہ دربار نبوت کے شاعر ہیں، بہت عظیم شاعر۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ ہجو کرتے تھے اور توہین شان کرتے تھے، توہین رسالت کرتے تھے اپنی شاعری میں، پھر یہ حسان بن ثابت انہی کی زبان میں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ کے اشعار بڑے مشہور ہیں، لم ترقت اجمل منک لم ترقت عینی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، خدا کی قسم، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوبصورت، اچھے چہرے والا، روشن چہرے والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور حضور کا جیسا خوبصورت اور بہترین بیٹا کسی ماں نے کبھی نہیں جنا۔ یہ حسان بن ثابت کے اشعار ہیں۔ آپ فرماتے لم واجمل منک لم تلد النساء کہ حضور سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ پھر ان کا شعر ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے
بری کر دیا، آپ میں کوئی عیب نہیں تھا، اور آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جس طرح سے آپ نے چاہا، یعنی حضور کا جو منشا تھا اس طرح سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کی عمر کا تھا تو میں نے مکہ میں ایک یہودی عالم کو دیکھا جو ایک غرفے میں رہا کرتا تھا، ایک پہاڑ کی غار میں رہا کرتا تھا، اور وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ کئی ہفتوں یا کئی مہینوں یا کئی سالوں کے بعد اپنے حجرے سے باہر نکلتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بڑے بڑے لوگ اس کے حجرے کے باہر کھڑے رہتے تھے کہ وہ آئے اور اپنے چہرے کی زیارت کرائے۔ لوگ اس کے دیکھنے کو اس کی زیارت کے لیے متمنی رہتے تھے، اس کی زیارت کی خواہش رکھتے تھے اپنے دلوں میں کہ وہ عالم فاضل، وہ ماہر الہامی عالم اپنے غرفے سے باہر آئے تو اس کی زیارت کر لوں۔ اچانک ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اے یہودیوں، وہ ستارہ جس کو میں کئی سال سے دیکھ رہا تھا، آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور وہ جسم ظاہری کے ساتھ دنیا میں آنے والا ہے، یعنی اس کا ظہور ممکن ہو گیا، وہ پیدا ہونے والا ہے مجسم جس میں متمسم کے ساتھ، یعنی مجسم ہو کر وہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ تو وہ ستارہ کیا تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر جلوہ بار ہوئے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی والدہ ماجدہ مکرمہ مشفقہ، آپ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے دیگر خواتین کو حمل کے وقت ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ایک تکلیف اور ایک گرانی محسوس ہوتی ہے، یعنی کوئی وزن ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے 9 مہینے تک ایک دن بھی حمل کی گرانی محسوس نہیں ہوئی، مجھے حمل کا کوئی وزن محسوس نہیں ہوا، اور مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب درد زہ شروع ہوا، تکلیف شروع ہوئی، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ، حضرت مریم اور کئی خواتین کو حضور کی والدہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور کی والدہ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناف بریدہ، نال بریدہ، تشریف ولیدہ مختونن اور مقطوع السرہ، یعنی آپ کی ناف پیدائشی طور پہ کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ اس طرح سے آپ پاک پاکیزہ پوتر دنیا میں تشریف لائے، اور آتے ہی آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر عام بچوں کی طرح آپ لیٹ گئے۔ اس منظر کو شفا بنت اسود، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، جو دیکھ رہی تھی، انہوں نے عجیب حالات کا مشاہدہ کیا جو کسی اور بچے کی ولادت پر ظاہر نہیں ہوئے، تو وہ بھی خوف میں ہو گئی کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وہ حجرہ تھا جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہ ایک دم روشن منور ہو گیا، جیسے جیسے حضور باہر تشریف لاتے ہیں، جیسے جیسے آپ باہر آتے ہیں، آپ کا وہ حجرہ ایک دم روشنی سے جگمگا اٹھا، ہر طرف روشنی پھیل گئی، ہر طرف روشنی خوشبو سے پورا حجرہ مہک گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اضاءت حولہ قصور الشام، کہ حضور کی ولادت کے موقع پر میرے چاروں گرد روشنی ہی روشنی تھی، اور اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے شام میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، اس نور کی برکت سے جو اللہ نے حضور کی شکل میں حضرت آمنہ کو نصیب فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی بھویں بنی ہوئی، بالوں میں تیل لگا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، جسم سے کستوری کی خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور ہر طرف آپ کا جسم سے خوشبو اور مہک آ رہی تھی۔ آپ کو گود میں لیا گیا، اس کے بعد ایک دھواں سا پیدا ہوا اس حجرے میں، کوئی آواز آئی کہ اس بچے کو آدم فَآتُوا خلق آدم، اس کو آدم کے اخلاق عطا کیے جائے، شیش کی معرفت دی جائے، نوح کا خلق عظیم دیا جائے، یحییٰ کی پاک دامنی دی جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیا جائے، یونس علیہ السلام کا صبر و استقامت دیا جائے، یحییٰ علیہ السلام کی محبت و معدت دی جائے، ابراہیم علیہ السلام کی خلت دی جائے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جائے۔ تمام انبیاء سابقین کی جو صفات عالیہ تھی ان سب کو اس بچے کو عطا کر دیا جائے۔ وہ اغمزو باخلاق النبیین، تمام نبیوں میں جو صفات عظیمہ موجود تھی وہ سب کی سب اس بچے کو عطا کر دی جائے، یعنی سب کچھ حضور کو عطا کر دیا گیا۔ آپ پہلے دن ہی تمام خوبیوں کے مالک ہو گئے تھے۔ آپ کی شان یہ تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی
آپ کے گھر جایا کرتا تھا جب حضور کم سنی میں تھے، پنگوڑے میں تھے، گود کھیلتے تھے آپ جھولے میں. آپ فرماتے کہ میری نگاہ جب حضور پر پڑی تو میں نے حضور کو دیکھا تو آپ کا جھولا ہل رہا تھا اور آپ چاند کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، چاند آپ کو لوریاں دے رہا تھا اور جس طرف آپ کی انگلی جاتی چاند اس طرف گھوم جاتا. تو میں اسی وقت سمجھ گیا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس کی انگلی سے چاند مشرق و مغرب ہو جائے اور جس کو چاند لوری سنائے، جو چاند جس کو ہنسائے، وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہوگا، وہ ضرور کوئی خاص بچہ ہوگا. یقیناً وہ بچہ میرے نبی مکرم سالار عرب و عجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے. عرب کا یہ دستور تھا. عرب میں جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے خبر ابو لہب کی باندی جس کا نام تھا لونڈی صوبیہ، وہ بھاگی بھاگی پہنچی اور ابو لہب کو اس نے جا کر خبر دی کہ آپ کے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے صوبیہ نامی لونڈی کو آزاد کر دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے جو دودھ پیا وہ صوبیہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد اپنی ماں آمنہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اس کے بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش فرمایا. پھر خبر دی جا کے حضرت عبد المطلب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کو خبر ملی کہ آپ کے مرحوم بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو وہ خوشی سے جھومے جھومے اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنے بیٹے کو گود میں لیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور جا کے خانہ کعبہ میں طواف کیا اور آپ کے لیے دعا کی، آپ کے وسیلے سے دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا، پھر لا کے آپ کو دے دیا گیا. عرب میں ایک یہ دستور بڑا مشہور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے لیے گاؤں دیہات کی دائیوں کا انتخاب ہوتا کہ وہ بچے کو لے جائے اور اس کی پرورش کرے، کیونکہ جو مکہ تھا وہ بہت بڑا